قرآن کریم رکھ دیا. کچھ دن دودھ آپ کی والدہ نے پلایا، پھر کچھ دن تک دودھ ابو لہب کی باندی سویدہ نے آپ کو پلایا. پھر عرب والوں کی عادت یہ تھی، عرب والوں کا طریقہ یہ تھا کہ دیہات میں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے لیے، بہترین آب و ہوا کے لیے اور اپنی عربی زبان سے اہل عرب بڑی محبت کیا کرتے تھے. ہر عرب والا یہ چاہتا تھا میرا بچہ عربی اچھا بولنے والا ہو، فصاحت و بلاغت کا ماہر ہو. اور اس وقت دیہات میں عربی کی فصاحت و بلاغت بڑی مہارت سمجھی جاتی تھی، اس لیے لوگ باہر سے دیہات سے بچوں کو لینے کے لیے آتے، قصبہ سے بچوں کو لینے کے لیے آتے. جس سال امام الانبیاء محبوب کائنات دنیا میں تشریف لائے، تقریباً مکہ المکرمہ میں 300 دائیاں آئی، بچوں کو لینے کے لیے آئی، ان کی پرورش کرنے کے لیے آئی تاکہ انہیں دودھ وہ پلائے، اپنے گھروں کو لے کر جائے اور ان کے گھر والوں سے مال ملے گا، انہیں اجرت بہترین مل جایا کرتی تھی. مہینے کے اعتبار سے یا دنوں کے اعتبار سے یا سالوں کے اعتبار سے اجرت مقرر کی جاتی. اتنے مہینے کی یہ اجرت ہے، اتنے سال کی یہ اجرت ہے، بچے کو دودھ پلانے کا یہ تجھے فائدہ ملے گا، یہ تجھے قیمت ملے گی. اس سال بڑی بڑی دائیاں آئی، 300 کے قریب دائیاں مکہ المکرمہ میں آئی اور ہر دائی کو امام الانبیاء کے دروازے پہ لایا گیا، تاجدار مدینہ کے دروازے پہ لایا گیا. جب دروازے پہ دستک ہوتی، اماں آمنہ سلام اللہ علیہا دروازے پہ آتی، دستک دینے والی یا اجازت مانگنے والی کے قریب آتی، ان سے پوچھتی بہن کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے، بلانے کی وجہ کیا ہے. وہ کہتی آمنہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں دیہات سے ہم آئی ہیں، بچہ لینے کے لیے آئی، ہمیں پتہ چلا تیرے گھر بھی بیٹا ہوا، اللہ نے تجھے بھی بیٹا دیا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہاں اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. اگلا سوال دائی کا یہ ہوا کرتا تھا اس کی پرورش کے بدلے میں کیا ملے گا، دودھ پلانے کے بدلے میں کیا ملے گا، اس کو اپنے ساتھ ہم رکھیں گے، اس کا انعام ہمیں کیا ملے گا. جب اگلا سوال ہوتا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی نظر زمین کی طرف چلی جاتی، دل غمزدہ ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے. حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی، فرمانے لگتی او خاتون تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، تجھے شاید میں اجرت بھی نہ دے سکوں گی. میرا بچہ تو یتیم ہے، اگر قبول ہو تو لے جاؤ، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے بچے کو لے جاؤ. وہ دائی یتیم سننے کے بعد اگلے دروازے کی طرف چلی جاتی. کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن جس خاتون کو یہ کہا گیا امام الانبیاء کی والدہ ہے، رحمت دو عالم کی والدہ ہے، اس پاک پیغمبر کی والدہ ہے، جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے سہاروں کو سہارا دیا، جس نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، یتیموں کو اپنے سینوں سے لگایا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا آپ نے اپنے دین کا حصہ بنایا، اپنی شریعت کا قانون بنایا. اس پاک پیغمبر کی والدہ کو کہا جاتا بچہ یتیم ہے، اس لیے بہن ہمیں تو اجرت چاہیے، معذرت کر کے آگے کو بڑھ جاتی. حضرت آمنہ واپس چلی جاتی، پھر دستک ہوتی، کیونکہ 300 کے قریب دائیاں اپنے موسم کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے مکہ المکرمہ میں آ چکی تھی. پھر دوسری آئی، اس نے بھی یہی سوال
اللہ اپنے حبیب کو ان کی گود میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اللہ پاک انہیں دینا نہیں چاہتا تھا، ان کے گھر میں اللہ پاک نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جس کے اندر مال کی لالچ ہو، جس کے اندر دولت کی لالچ ہو، وہ بچے کو صحیح پیار نہیں کر سکے گی، صحیح محبت نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی محبت مال کی وجہ سے ہوگی، اس کا پیار مال کی وجہ سے ہوگا کہ مجھے دودھ پلانے کا پیسہ ملے گا، پرورش کرنے کا پیسہ ملے گا، سونا ملے گا یا چاندی ملے گی۔ اللہ پاک یہ چاہتے تھے میرا محبوب ان ہاتھوں میں جائے جو سونا چاندی کی لالچ نہ رکھے، روپے پیسے کی لالچ نہ رکھے، بلکہ میرے محبوب کو اپنے دل و جان سے محبت کر کے سینے سے لگائے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے۔ پھر قدرت نے یہ فیصلہ کیا، چلتے چلتے آقا کے دروازے پر اماں حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ اور کسی کی کیا مجال ہے کہ اس در کو یوں چھوڑ کے جائے، اللہ نہیں چاہتا تھا۔ ہم بھیجا اس لیے ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھ لو جو لالچ سے بھرے ہوں میرا محبوب ان کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ محبوب کائنات آپ کی اپنی حیات ایسی ہے کہ ہر ایک سے محبت بغیر کسی مقصد کے ہے، بغیر کسی غرض کے ہے۔ تو چاہتے بھی اللہ پاک یہی تھے کہ وہ خاتون اٹھائے کہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، میرے حبیب کی محبت ہو، بس مال کی محبت میں نہ اٹھائے، میرے محبوب کی محبت میں اسے اٹھائے، پیار میں اٹھائی کہ مجھے بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، اللہ اس کی قبر کو منور کرے، اللہ اس کی قبر کو روشن کرے، اللہ پاک کروڑوں رحمت اس کی قبر پہ نازل کرے۔ اور کتنے مقدر کا فیصلہ ہوا، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک جسے چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ نصیب حضرت حلیمہ کو ملنا تھا، یہ مقدر حضرت حلیمہ کا تھا۔ چلتے چلتے سب سے آخر میں آئی، کیونکہ دبلی پتلی سواری تھی، سواری بھی کوئی تیز نہیں، گھر کے حالات بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں، اس لیے ذرا دیر سے پہنچی، آہستہ آہستہ سفر کر کے مکہ میں آئی۔ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن